اسلام کا ستون ہے اور نماز کے اعلان کے لیے جو الفاظ مقرر کیے گئے انہیں اذان کہا جاتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، اذان کے الفاظ کیسے مقرر ہوئے؟ یہ آواز کہاں سے آئی؟ اذان کا خواب کس نے دیکھا؟ حضرت بلال کو یہ شرف کیسے ملا؟ آئیے اس ایمان افروز واقعے کو تفصیل سے سنتے ہیں۔ مدینہ منورہ کا ابتدائی دور، جب رسول اللہ مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو مسلمانوں کی تعداد بڑھنے لگی اور نماز باجماعت کا اہتمام ہونے لگا۔ مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ لوگ نماز کے وقت کیسے جمع ہوں، کوئی باقاعدہ اعلان کیسے کیا جائے؟ ابتدا میں لوگ اندازے سے مسجد آ جاتے، کبھی دیر ہو جاتی، کبھی جماعت چھوٹ جاتی۔ صحابہ کرام کا مشورہ نبی کریم نے صحابہ کرام سے مشورہ فرمایا۔ مختلف آراء پیش کی گئیں۔ کسی نے کہا عیسائیوں کی طرح گھنٹی بجا لی جائے، کسی نے کہا یہودیوں کی طرح آگ جلائی جائے، کسی نے کہا نرسنگا بیگل بجایا جائے، مگر نبی کریم نے فرمایا یہ غیر قوموں کا طریقہ ہے، ہمیں کوئی اور طریقہ چاہیے، چنانچہ کوئی فیصلہ نہ ہو سکا۔ حضرت عبداللہ بن زید کا خواب اسی دوران ایک عظیم واقعہ پیش آیا۔ ایک رات حضرت عبداللہ بن زید نے خواب دیکھا۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص سبز لباس پہنے ہوئے ہے، اس کے ہاتھ میں گھنٹی ہے۔ حضرت عبداللہ نے پوچھا کیا تم یہ گھنٹی بیچو گے؟ ہم اس سے نماز کے لیے لوگوں کو بلائیں گے۔ اس شخص نے کہا میں تمہیں اس سے بہتر چیز نہ بتاؤں؟ پھر اس نے اذان کے مکمل الفاظ سکھائے، اللہ اکبر اللہ ہی۔ حضرت عبداللہ بن زید فوراً رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پورا خواب سنایا۔ نبی کریم نے فرمایا یہ خواب سچا ہے انشاءاللہ۔ پھر آپ نے فرمایا یہ الفاظ بلال کو سکھا دو کیونکہ ان کی آواز بلند اور خوبصورت ہے۔ پہلی اذان۔ حضرت بلال حبشی غلام تھے، سیاہ فام تھے، مگر ایمان میں سب سے آگے تھے۔ جب انہیں اذان کا حکم دیا گیا تو وہ مسجد نبوی کے قریب کھڑے ہوئے اور اسلام کی پہلی اذان بلند کی۔ جب اللہ اکبر کی صدا بلند ہوئی، مدینہ کی فضا گونج اٹھی، توحید کا اعلان ہوا، شرک لرز اٹھا۔ حضرت عمر کی تصدیق اذان سن کر حضرت عمر بن خطاب دوڑتے ہوئے آئے اور فرمایا یا رسول اللہ، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا، میں نے بھی یہی خواب دیکھا تھا۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور فرمایا اللہ کا شکر ہے۔ اذان کی فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن مؤذنوں کی گردنیں سب سے لمبی ہوں گی۔ مسلم ایک اور حدیث، اذان کی آواز جہاں تک جاتی ہے وہاں تک کی ہر چیز مؤذن ہے کہ حق میں گواہی دے گی۔ اذان کے الفاظ کا پیغام اللہ اکبر